بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ آج ہم عظمت قرآن کے حوالے سے ایک سے دو باتیں مختصراً کریں گے۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے تقریباً 100 کے قریب صحیفے اور بما 4 کتابیں نازل فرمائیں۔ جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کا جو مجموعہ ہے، تورات، زبور، انجیل، ان کا جو مجموعہ ہے وہ قرآن ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کا مجموعہ قرآن کریم ہے، اور پورے قرآن کا جو مجموعہ ہے وہ سورۃ الفاتحہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتی کوئی نہیں ہے۔ بات پھر ادھر آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ صاحب وقت ہے ہمارے پاس، کس کام کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ دنیا کے کاموں کے لیے وقت ہے، دنیا کی فضول خرچی کے لیے وقت ہے، دنیا کی لغویات کے لیے وقت ہے، دوست احباب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے وقت ہے، باقی معمولات زندگی بسر کرنے کے لیے وقت ہے۔ کیا وقت صرف نماز کے لیے نہیں ہے؟ یا وقت صرف قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ جو قرآن ہمیں صبح پڑھنا چاہیے تھا، دن کو پڑھنا چاہیے تھا، رات کو پڑھنا چاہیے تھا، جو قرآن ہماری زبانوں پہ ہر وقت جس کلام کو ہونا چاہیے تھا، آج وہ قرآن ہماری صرف الماریوں کی زینت بن کے رہ گیا۔ ہماری توجہ نہیں رہی قرآن کی طرف، ہم قرآن کو کوئی نہیں پڑھتے۔ وہ اقبال نے کہا تھا، ہم نے قرآن سے صرف مرنا سیکھا ہے، کاش کہ ہم قرآن سے جینا سیکھتے۔ قرآن تو مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ آج کیا ہوتا ہے، کوئی مر گیا تو آواز آتی ہے قرآن پڑھنے کی، یا کسی کے نزاع کا وقت قریب ہے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ قرآن سے ہم نے موت سیکھی ہے، نہ کہ قرآن پڑھیں گے اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی۔ قرآن سے ہم نے موت سیکھی ہے، قرآن سے ہم نے مرنا سیکھا ہے، ہم نے قرآن سے جینا سیکھا ہی نہیں ہے۔ قرآن تو ہمیں ہدایت کی طرف لا رہا ہے، قرآن تو ہمیں کامیابی کی طرف لانا چاہتا ہے، صراط مستقیم کی طرف لانا چاہتا ہے۔ اور یہ تو وہ قرآن ہے جو آپ کے اور میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ یہ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں تو کسی قسم کا شک بھی نہیں ہے، اور اس میں شک کرنے والا اس کی زبر کا، زیر کا، پیش کا، شد کا، مد کا، جزم کا، آیت کا ذرا برابر اس کا انکار کرنے والا، وہ تو مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر آغاز میں فرما دیا ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اور بڑے بڑے آئے اس کتاب کے اندر تبدیلی کرنے والے، بڑے بڑوں نے کوششیں کی کہ ہم اپنی طرف سے کچھ چیزیں اس میں ایڈ کریں گے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے۔ اس کتاب کی مثل کائنات میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو بات لمبی ہو جائے گی، ضرورت ہے ہم سب کو ہم قرآن سے رشتہ جوڑیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن سے محبت کریں۔ ہم سوشل میڈیا کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے موبائل پہ سوشل میڈیا آن ہے، صبح سے لے کر رات تک موبائل کو ہم اتنا ٹائم دے رہے ہیں، کیا ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ باقی کتابیں پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، کیا قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے؟ کیا ہم مسلمانوں کی اولاد نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہمیں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی۔ قرآن ہم سب کو آنا چاہیے، قرآن کی تعلیم ہم سب کو آنی چاہیے، شروع سے لے کر آخر تک ہمیں قرآن پڑھنا آنا چاہیے، قرآن کا مفہوم آنا چاہیے، کیا اللہ ہم سے ہمیں کہہ کیا رہا ہے۔
ہم نے زندگی گزارنی کس طرح ہے، ہر چیز کا بیان ہمیں قرآن کے اندر ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کو کھولیں۔ ہمارے پاس قرآن کھولنے کے لیے وقت نہیں رہا، دنیا کے کاموں کے لیے وقت ہے، قرآن کھولنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم سوچے پھر ہم مسلمان کس چیز کے، ہمارے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، دنیا کے کاموں کے لیے ٹائم ہے، ہم سوچیں ہم کس چیز کے مسلمان ہیں۔ ہمارے پاس والدین کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، دنیا کے لیے ٹائم ہے، تو ہم سوچیں ہم کس چیز کے مسلمان ہیں۔ ہمارے پاس پڑوسیوں کے حقوق پورے کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور جناب دوسرے علاقے میں، دوسرے گاؤں میں جا کر لوگوں کے کیا سے کیا کر رہے ہیں، ہم سوچیں۔ تو قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں، قرآن کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کو اپنے سینے سے لگائیں۔ اور میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا قرآن تو وہ واحد کتاب ہے جس کو اٹھا کر تم اپنے سینے سے لگاؤ گے، رب تمہیں قرآن کا نور عطا فرما دے گا۔ یہ تو اتنی لاریب کتاب ہے، اور ہم تو الحمدللہ حضور کریم سے محبت فرمانے والے، نبی کریم کی آل سے محبت کرنے والے، نبی کریم کے اصحاب سے محبت کرنے والے، ان کی سیرت کو پڑھیں، انہوں نے قرآن سے کس طرح محبت کی۔ حضرت خالد بن ولید قرآن سے کس طرح محبت کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ کس طرح محبت کرتے تھے قرآن سے، اور صحابہ کس طرح قرآن کی تلاوت فرماتے تھے اور کس طرح قرآن کی تلاوت سنتے تھے۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ کیا آپ نے نہیں پڑھا؟ امام علی مقام نیزے کی نوک پہ امام نے قرآن سنایا۔ کیا آپ نے نہیں پڑھا؟ حضرت عثمان ذو النورین کو حالت قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا گیا۔ سب تاریخی واقعات اور بڑے پڑھیں، صحابہ کی سیرت، آل بیت، قرآن سے ان کی سب کی محبت تھی۔ حضرت صدیق اکبر قرآن سے کتنی محبت کرتے تھے۔ تو ضرورت ہے ہمیں سوچیں، ہمیں تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے اب قرآن کو۔ ہم قرآن کی ایک آیت لیں، زیادہ بے شک نہ پڑھیں، روزانہ کی بنیاد پر ایک آیت ہم قرآن کی لیں، اس کو سمجھیں، ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں۔ آج تو الحمدللہ کتابیں موجود ہیں، تفسیر موجود ہیں، آپ منگوا لیں، ان کا مطالعہ کریں۔ یہ ضرورت ہے۔ جو قرآن ہماری قبر کے اندر نور لائے گا۔ قرآن سے محبت کریں گے، قرآن آپ سے محبت کرے گا۔ قرآن کی حفاظت کریں گے، قرآن آپ کی حفاظت کرے گا۔ بس یہی پیغام ہے، بس قرآن سے محبت کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کو پڑھیں، اس کا خیال رکھیں۔ یہ فقط الماری کو زینت رکھنے کے لیے نہیں ہے، اس کو کھولا کریں، اس کو پڑھا کریں۔ یہ تو ہمارے گھروں کو آباد کرنے کے لیے آیا تھا۔ آج صبح صبح ہمارے گھروں میں اخباریں کھل جاتی ہیں، ناول کھل جاتے ہیں، سوشل میڈیا کھل جاتا ہے۔ کیا قرآن کیوں نہیں کھلتا؟ کیا مسلمان نہیں ہے؟ کیا لا الہ پہ ہمارا یقین نہیں رہا؟ کیا محمد رسول اللہ کے ہم امتی نہیں ہیں؟ کیا قرآن ہماری کتاب نہیں ہے؟ یہ تو ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ ہم ادھر ادھر دائیں بائیں کے چکروں میں سکون کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ صاحب سکون ہمارے اپنے گھروں کے اندر ہے، قرآن پڑھا ہے، ہم کیوں نہیں کھولتے اس کو؟ سکون چاہتے ہیں تو قرآن پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا نور ہمیں عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اس قرآن کے صدقے ان کے بیماری کو دور فرمائے۔ جو دنیا فانی سے چلے گئے اللہ تعالیٰ قرآن کے نور کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ تو وہ لا ریب کتاب ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔